فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنی ہیبت والا یہ قرآن ہے، اتنی ہیبت والی یہ کتاب ہے کہ اس کا جلال پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اب پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، تفاسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساکن کرنے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ تو اب یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کی میخیں ہیں، تو یہ زمین پہاڑوں کی وجہ سے ساکن ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی زمین ہے اور یہ زمین پہاڑوں کی وجہ سے ساکن ہے، لیکن پہاڑ اتنے مضبوط ہونے کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن اس پر نازل کر دیتے تو یہ قرآن کا نور کبھی بھی برداشت نہ کر سکتے۔ اب یہ قرآن نازل ہوا ہے میرے مصطفیٰ کے قلب شریف پر، اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط میرے مصطفیٰ کا دل مبارک ہے۔ اتنا مضبوط دل ہے کہ جس نے قرآن کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب قرآن کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا۔ وہ بندہ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا جو قرآن کا عالم ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے، قرآن کا حافظ ہونا یہ الگ چیز ہے اور قرآن کا عالم ہونا یہ الگ چیز ہے۔ جو بندہ قرآن کا حافظ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کا عالم بھی ہو، اسی طرح جو بندہ قرآن کا عالم ہو تو اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو۔ تو حافظ قرآن ہونا الگ چیز ہے، عالم قرآن ہونا یہ الگ چیز ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں وہ رب سے یہ توفیق مانگیں کہ ہم قرآن کے حافظ بن جائیں، اور جو قرآن کے حافظ بن چکے ہیں تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مزید اس کا علم حاصل کر کر تو قرآن کے عالم بن جائیں۔ اس لیے کہ روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک بندہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھتا رہے اور ایک بندہ فقط قرآن کی ایک آیت سیکھے تو وہ قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا ہزاروں رکعت نفل پڑھنے والے بندے سے بہتر ہوگا۔ تو کہاں وہ شخص کہ جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجود کرتا رہے، لیکن ایک طرف وہ بندہ کہ جو فقط قرآن کی ایک آیت سیکھے تو قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ اب مفسرین نے بڑے پیارے جملے لکھے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں قرآن پاک خود تو عظمت والا ہے ہی ہے، لیکن جس چیز کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے قرآن اس کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل بن گیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل رات بن گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ جو لیلۃ القدر والی رات ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل بن گئی۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل بن گیا۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے قرآن اس کو بھی اتنی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔